بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی شہروں کی زندگی کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہوں گے، لیکن گاؤں کی زندگی کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے، اور ایران بھی ان ممالک میں سے ایک ہے۔ تو چلو آج ایران کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایران دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے جس میں متعدد دیہات ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد کردار اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اتحاد ایران کے مختلف جغرافیائی مناظر میں پھیلے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے لے کر صحراؤں تک اور سرسبز و شاداب وادیوں تک۔ زراعت ایران میں دیہاتی زندگی کا ایک سنگ بنیاد ہے، جس میں گندم، چاول، جو اور کپاس جیسی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ گاؤں والے بھیڑ بکریاں اور گائے پالنے میں مشغول رہتے ہیں۔ ایرانی دیہاتوں میں روایتی فن تعمیر میں اکثر مٹی کے مکانات بنے ہوتے ہیں، جن کی چھتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایران میں بہت سے دیہات ہزاروں سال سے آباد ہیں، جن میں تاریخی اور ثقافتی ورثہ موجود ہے۔ گاؤں والے اکثر پڑوسیوں کے درمیان تعلقات کے ساتھ برادریوں کا مضبوط احساس برقرار رکھتے ہیں، اور پڑوسی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ روایتی رسومات ایران میں گاؤں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بہت سے دیہاتوں کی اپنی مقامی کونسل کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو کمیونٹی کے امور کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ایران میں زراعت کی ایک طویل تاریخ ہے، اور گاؤں کی زندگی کا مرکز کاشتکاری کے گرد گھومتا ہے۔ زعفران کی کاشت کچھ ایرانی دیہاتوں میں ایک اہم غریب سرگرمی ہے۔ اس کے نظام سے یہ زیر زمین کے پانی کے نالے بھی ابھی کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگور، انار ایرانی دیہاتوں میں ایک مقبول پھل ہے، اور اسے مختلف پکوانوں اور مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں زیتون کے باغات عام ہیں، اور دیہاتی اپنے زیتون کا تیل خود تیار کرتے ہیں۔ گاؤں والے اکثر موسمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جس میں گندم کی کٹائی کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بہت سے دیہاتوں میں چھوٹے باغات ہیں جہاں انجیر، خوبانی جیسے پھل اگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کے لیے اوزار جیسی دارنتی اور لکڑی کا کچھ دیہاتوں میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فارسی باغ اپنے الگ ڈیزائن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ایران کے گاؤں کے کھانے بہت بڑے زبردست ہوتے ہیں، جس میں کباب، چاول بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ گاؤں میں دودھ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا دودھ بھی بہت خالص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بریڈ بہت سے ایرانی دیہاتوں میں ایک اہم غذا ہے۔ اس کے علاوہ پھل اور کھجور، پستے، بادام عام طور پر انگور میٹھے اور لذیذ پکوانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایرانی دیہات اپنے گھریلو اچار کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور پنیر مقامی طور پر حاصل کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے لیے خود تیار کرتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں پال کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جو کہ ان کا ثقافتی ورثہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو مہمان آتے ہیں انہیں مٹھائیاں پیش کرتے ہیں، اور ٹائم کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے بھرپور ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ گاؤں کی اجتماعات میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ لوک رقص جیسا ایک اہم حصہ ہے۔ گاؤں کی شادیوں میں موسیقی رقص کے ساتھ ساتھ نیا سال بھی منایا جاتا ہے۔ دیہاتوں میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ایران کی ایک وسیع تاریخ ہے جسے کہ نسل در نسل سنایا جاتا ہے۔ مقامی تہوار اور مذہبی تہوار گاؤں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں باغات جو ہوتے ہیں وہاں پر سیب بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور انہیں توڑ کر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر مسجدیں اور گاؤں والے جو ہیں وہاں پر مذہبی تقریبات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اسلامی مقدس مہینہ خصوصی دعائیں اور اجتماعی افطاری کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
جلوس دیہاتوں میں اہم ثقافتی تقریبات ہیں۔ عید الفطر جیسی مذہبی تعطیلات دعائیں اور دعوتوں کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ وہاں کی عورتیں گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر خود کٹائی کرتی ہیں۔ ایران کے لوگ چائے پینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور رقص کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خود کاشتکاری کرتے ہیں اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بھی باہر بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گھروں سے نکل پڑتی ہیں۔ اس میں فصلوں کی پیداوار میں اتاؤ اور چڑھاؤ اور آمدنی میں بھی ثقافت شامل ہے۔ خشک سالی اور پانی کی کمی بعض علاقوں میں زراعت کو متاثر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں کے ماحول میں دوست کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، جیسے پائیداری، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو کام ہیں وہ خود مل جل کر کرتے ہیں۔ دیہاتوں کی نسلیں شہری علاقوں میں تعلیم اور روزگار کے مواقع تلاش کرتی ہیں، جس سے کچھ دیہاتوں کی نوجوان نسلیں شہری علاقوں میں تعلیم روزگار کے مواقع تلاش کر رہی ہیں۔ شہروں کی طرف ہجرت، آبادی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ دیہاتوں کی زندگی چھوڑ کر شہروں کی زندگی اپنا رہے ہیں۔ عام دیہاتوں کی نسبت پہاڑی علاقوں میں پھنسے ہوئے دیہاتوں کی زندگی بہت زیادہ مختلف اور مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صحرائی دیہات اکثر کاشتکاری، اونٹوں کے چڑھانے پر انحصار کرتے ہیں اور وہ میوہ جات میٹھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایرانی دیہاتوں میں بزرگوں کو اکثر ان کی حکمت اور روایتی طریقوں کے بارے میں علم کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے۔ وہاں پر روٹیاں بہت بڑی بڑی بنائی جاتی ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ چاول ان کی مرغوب غذا ہے، انہیں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر دودھ نکال کر ان سے پنیر حاصل کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عورتیں دودھ خود نکالتی ہیں اور انہیں بیچ کر نفع حاصل کرتی ہیں، جس میں زیر زمین بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں آج بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر کسی کا احترام کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایران میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر مٹھائیاں عام ہوتی ہیں جو کہ مہمانوں کو تقسیم کی جاتی ہیں اور دودھ نکال کر ان سے پنیر حاصل کیا جاتا ہے اور وہ بازاروں میں بیچ کر نفع حاصل کرتے ہیں۔ ایران میں کچے برتن بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی گھریلو خاتون کچے برتنوں میں کھانا پسند کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ ایرانی قہوہ پینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہاں پر آلو بخارا بہت زیادہ مشہور ہے۔ عورتیں خود ہی باغات سے توڑ کر ان سے نفع حاصل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران بہت پیارا اور خوبصورت علاقہ ہے۔ تو جی پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔